بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیج نمبر 44 44 نمبر کھولے آپ سب لوگ. ہیڈنگ ہے اے رب آسان کر اور مدد فرما، تو بڑا اچھا مددگار ہے. خادم سنت مطہرہ مسجد نبوی بریکٹ میں لکھا ہوا شریف احمد دہلوی کہتا ہے، بعض نام نہاد علماء کہتے ہیں در حقیقت اہل حدیثوں کا تقلید شخصی کے بغیر مستقل طور پر کتاب و سنت اپنانے کی دعوت دینا ہی وہ بنیادی سبب ہے جس نے انہیں شریعت میں اجتہاد کرنے، مذاہب اربع کی تقلید اور انہیں بطور مسلک اختیار کرنے سے بے نیازی پر جری کر دیا ہے. حالانکہ یہ بات معلوم ہے کہ جو کسی امام کی تقلید نہ کرے، چاروں مذاہب میں سے کوئی مذہب اختیار نہ کرے، وہ صراط مستقیم سے خارج اور نجات یافتہ جماعت سے منحرف ہے. یہ بات نام نہاد علماء کا تبصرہ ہے. اسی طرح یہ بات بھی معلوم ہے کہ اہل حدیث صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے زمانے میں تھے، نہ تابعین و تبع تابعین کے زمانے میں، اور نہ ہی سلف صالحین جن کے سلسلے میں خیر کی شہادت دی گئی ہے کے زمانہ میں سابق مسلمانوں میں کوئی اہل حدیث نام سے موسوم ہی تھا، اور اس وقت جب اہل حدیث کا مذہب موجود ہی نہ تھا تو وہ بلا شبہ نیا اور پانچواں مذہب ہے. اس میں کوئی شک نہیں. ایسا کہنے والا تاریخ اہل حدیث سے نابلد ہے، اور اس سے اس کا مقصد محض جماعت اہل حدیث کے سلسلے میں بدگمانی پھیلانا ہے تاکہ ان سے لوگوں کو متنفر کر سکے اور ان کے کتاب و سنت سے رہنمائی کی راہ میں حائل ہو سکے. لہذا دراصل جرأت مند اور اختراع پرداز یہ ہے، نہ کہ وہ جو صراط مستقیم کی روش شاہراہ کی رہنمائی کر رہا ہے، روشن شاہراہ کی رہنمائی کر رہا ہے. میں نے اپنی مبارک دعوت میں حق سے سرفراز مند اس طائفہ منصورہ یعنی اہل حدیث کی تاریخ کے سلسلے میں اپنی نوعیت کی یہ ایک منفرد کتاب تحریر کی ہے. امید کہ اللہ عز و جل اس کے ذریعہ ایسا کہنے والے اور اس کے ساتھیوں کو ہدایت اور انہیں رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر گامزن ہونے کی توفیق دے گا، تاکہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت سے سرفراز ہو سکوں، جس میں آپ نے ارشاد فرمایا ہے، لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ. اگر اللہ عز و جل آپ کے ذریعہ ایک آدمی کو بھی ہدایت دے دے تو وہ آپ کے لیے سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے. میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ وہ اسے نیک نیتی کے ساتھ تحقیق حق کی راہ میں لوگوں کے لیے مکمل نفع بخش بنائے اور اسے میرے لیے نعمتوں بھری جنت میں داخلے کا سبب بنائے. آمین یا رب العالمین. اس میں 2-3 باتیں آ گئی. نمبر 1، سبب تالیف. اس کتاب کو کیوں تالیف کیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلی وجہ ہے کہ پہلے سے لے کر کے جب سے جماعت کھل کر کے آئی، یا جو سمجھ لیں کہ جہاں کتاب و سنت پر لوگوں نے عمل شروع کیا تو ایک بات تو انہوں نے یہ کہی اور آج بھی کہتے ہیں کہ آدمی تقلید چھوڑ دیتا ہے تو اماموں کو برا بھلا کہنے اور حدیث و قرآن کو تحریف کرنے میں بڑا شریع اور ہمت والا ہو جاتا ہے. حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے الحمدللہ. نمبر 2 یہ کہ آدمی تقلید کا جب انکار کیا، چاروں اماموں سے نکل گیا تو گویا اب اس کا کوئی دین نہیں رہ گیا. کیوں؟ ان کا نظریہ یہ ہے مقلدین کا کہ حق 4 مذاہب میں محصور ہے. ان چاروں میں سے اگر کسی نے ایک کی تقلید نہ کی تو سمجھو کہ اسلام سے خارج ہو گیا. نمبر 3، صحابہ کے زمانے خیر القرون سے لے کر کے آج تک، صحابہ کرام سے لے کر کے آج تک دیکھا جائے تو اہل حدیث نام سے کوئی انسان آج تک پہچانا نہیں گیا. سب حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، سمجھیے نا، کوئی انسان اہل حدیث نہیں کہتا رہا.
یہ سارے مسائل ہیں جس کی بنا پر عوام کو اہل حدیث مسلک کے قریب آنے سے روکتے ہیں. اور پھر آگے یہ کہنے لگے 4 مذہب حق ہیں اور اہل حدیثوں نے 5واں مذہب ایجاد کیا، جبکہ 4 مذہب کے علاوہ کسی 5ویں مذہب کی گنجائش نہیں ہے. حالانکہ یہ ساری باتیں جھوٹی ہیں. انہی باتوں کی تردید کرنے کے لیے شیخ احمد دہلوی رحمۃ اللہ نے یہ کتاب نقل کی. اور جہاں تک مسئلہ ہے یہ چاروں مذاہب کا کہ 4 مذہب کے علاوہ جو اور کوئی راہ اختیار کی وہ سمجھو کہ صراط مستقیم سے منحرف ہوا اور اجماع امت کی مخالفت کرتے ہوئے 5واں مذہب قائم کیا. یہ بالکل جھوٹ سی بات ہے. مولانا اشرف علی تھانوی کی کتاب اشرف الجواب، سوانے نہیں اشرف الجواب آپ اٹھا کر کے دیکھیں گے. جب ان سے پوچھا گیا کہ آخر یہ 5واں مذہب کہاں آ گیا تو انہوں نے بڑی امانت داری سے کہا بھائی کہاں نیا، 5واں مذہب تو شروع سے لے کر کے آج تک موجود ہے. وشہد شاہد من اہلیہ، یا گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے. کیا کہا؟ 5واں مذہب. ارے حنفی شافعی مالکی تھے تو پہلے سے 5واں مذہب ظاہری بھی تو موجود تھا. سمجھے نا؟ اس کا مطلب کہ 5ویں مذہب کا وجود پہلے ہی سے آپ کے حکیم الامت تسلیم کر دیں. نمبر 2، حکیم الامت کے استاد مولانا رشید احمد گنگوہی، انہی کی بات اور زوردار ہے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں جس سے کہ معلوم ہے مولانا اسماعیل صاحب گجرانوالا کے پاس کسی نے فتویٰ بھیجا کہ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اردو بولتے تھے. کیا اردو بولتے تھے؟ تو پوچھا گیا کہ اردو کہاں سے سیکھی؟ کہا دیوبند سے سیکھا. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ کے رسول کو بھی اردو سیکھنے کے لیے کہاں ایڈمیشن ملا؟ سمجھے نا؟ یہ مولانا اشرف علی تھانوی کو استاد مولانا رشید احمد گنگوہی کہتے تھے اللہ کی قسم میرے زبان سے کچھ نہیں نکلتا مگر وہی جو اللہ کے رسول ہمیں. ایک کبھی فتاوا سلفیہ، کیا نام ہے؟ مولانا محمد اسماعیل صاحب شیخ الحدیث گجرانوالا کی کتاب فتاوا سلفیہ میں دیکھیں گے اس قسم کی ساری باتیں اور جگہ مجھے وہاں ضرور مل جاتی ہیں. لیکن کیا ہے مولانا رشید احمد گنگوہی سے کسی نے پوچھا بڑی عجیب سے بات، یاد رکھیں گے بلا دیں گے بھائی نیت نہیں آئی وہ کڑک چائے بنائیں گے. عجیب تعجب کی بات ہے. مولانا رشید احمد گنگوہی کی فتاوی رشیدیہ میں آج موجود ہے. ان سے جب کسی نے پوچھا کہ بھائی یہ جو اہل حدیث ہیں زور سے آمین بولتے ہیں رفع الیدین کرتے ہیں صحیح ہے؟ کہا کہ دیکھو آمین رفع الیدین بولنا تو شروع سے آ رہا ہے. اللہ حیرت رہا. دیکھو بھائی حدیث کے اندر تو آیا شافعی بولتے رہے، مالکی بولتے، حنبلی. اصل میں آمین بولنا برا نہیں، لیکن اہل حدیث جو تکلیف سے آزاد ہو کر کے آمین بولتا ہے وہ برا ہے. یعنی بولو لیکن پہلے حنفی بن جاؤ تب، شافعی بن جاؤ تب. ایک طالب علم میڈیکل کالج کا پڑھتا رہا، بڑا عجیب لطیفہ ہے، سنے گی کہ چھوڑ دیں. ایک وہ بچہ چٹا سے عطاء الرحمان نام کا پتہ نہیں آج کل ہے کہ نہیں ہے، وہ گلبرگہ میں پڑھتا تھا، بہار کا رہنے والا، گلبرگہ میڈیکل کالج میں پڑھتا رہا. تو وہ پروگرام میں آیا، کہا ہمیں آپ سے ملنا ہے. لوگوں کا 12 بجے آ جاؤ. 12 بجے آئے تو بڑی بھیڑ بھاڑ تھی، چلا گیا بیچارہ. حالانکہ فجر تک ہم لوگ بیٹھے تھے. پھر چلا گیا. کہاں ہم اس وقت 500 کلومیٹر دور. کہا اچھا وہاں آ کے ملتے ہیں. بہرحال ملا بیچارہ. وہ اس کے ساتھ حادثہ کیا ہوا، اس کو کسی نے صحیح مسلم دے دیا مطالعہ کے لیے. صحیح مسلم پڑھا. اب اس میں آ گئی بات کہ وتر 1 رکعت 3 رکعت اور 5 رکعت. اب وہ بیچارہ مسلم جس کی تھی اس نے لے لیا. اس کی بہن پڑھتی تھی دلی کے اندر، وہ بھی میڈیکل کالج میں. سالانہ چھٹی جب ہوئی تو ہم سے ساری معلومات لے کر کے پہلے گلبرگہ سے دلی گیا، وہاں سے اپنے بہن کو لیا اور اپنے بہن کو لے کر کے بہار گیا.
وہاں بہار گیا. تو اب وہاں جانے کے بعد امارات شرعیہ جو ہے سب سے بڑا ادارہ احناف کو جو ہے اس نے وہاں ٹیلی فون کیا، کہا کہ صاحب مفتی صاحب ہیں، کہا مفتی صاحب آؤٹ آف سٹی. کیا آؤٹ آف سٹی؟ بیچارہ کب آئیں گے؟ 1 مہینے کے بعد. اچھا 1 مہینے کے انتظار کی آئے. ان سے پوچھا کہ حضرات میں رانچی سے بات کر رہا ہوں، ہاں کیا مسئلہ ہے؟ کہا ایک نماز وتر پڑھنے کا طریقہ چاہیے. کہا رانچی میں کہاں ایک رکعت وتر پڑھنے والا پیدا ہو گیا. سوچو یہ میرے ساتھ جو اس لڑکے نے اپنا انٹرویو بتایا تو کہا کیوں؟ کہا کہ اگر ایک رکعت وتر پڑھنے والا ہوتا تو اس کو اللہ کے رلا میں پیدا کرتا، کیونکہ وہاں شوافی ہیں. اور ساؤتھ نارتھ میں کہاں آ گیا؟ تو اس نے کہا ایسا کرتے ہیں ہم شافعی بن جاتے ہیں. ایک رکعت وتر کے لیے کیا ہو جائیں گے؟ شافعی بن جائیں گے. کہا نہیں، اب تم حنفی ہو تو شافعی بنو تو بیوی کو طلاق. خود کرا ہے اس کو. کہا اللہ کے بندے حدیث پر عمل کرنے کے لیے اتنے شرائط ہیں. کہا کہ ہاں بڑی بات پڑھی. پھر اس نے کہا اچھا آپ بتائیں اللہ تعالیٰ نے ہم پر اتباع کس کی فرض ہے؟ کہا اللہ اس کے رسول کی. پھر امام کی بات کہا وہ اجماع امت، اس کو وطر پر عمل کرنے نہیں دیا. یہ اشکال تھا. بہرحال آج پورا خاندان، اور حیرت کی بات ہے 6 مہینے میں کالج میں اس نے 65 طلبا کو اہل حدیث بنایا. 6 مہینے میں کتنے طلبا کو؟ گلبرگہ میڈیکل کالج میں 65 نوجوانوں کو اہل حدیث بنایا. تو یہ جو کہتے ہیں اب حدیث پر عمل تو کر سکتے ہو لیکن اہل حدیث ہو کر کے نہیں، حدیث پر عمل کرنا ہے تو کیا؟ اسی لیے ہم کہتے ہیں چاہے شافعی ہو یا مالکی یا حنبلی، جس بھی حدیث پر عمل کرتا ہے اسے حدیث پر عمل کرنے کا کوئی ثواب نہیں ملے گا. کیوں نہیں بھائی؟ وہ اس لیے نہیں عمل کرتا کہ نبی کی سنت، اس لیے کہ امام نے کہا تو سنت رسول پر عمل ہی نہ ہوا. اور ایک ہی گروہ اہل حدیث سے جب اس سنت پر عمل کرتا تو من احب سنتی فقط یہ فرق ہے. چلو انہی سوالوں کے انہی اعتراضات کے جواب دینے کے لیے یہ کتاب لکھی. ٹھیک ہے نا؟ چلیں آگے بڑھیں. چنانچہ میں اللہ کی توفیق سے کہتا ہوں صریح واضح اور قطعی دلائل و براہین سے یہ بات ثابت ہے کہ طائفہ اہل حدیث عہد نبوی ہی سے ایک قدیم طائفہ ہے جس کی پہلی کڑی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین تھے. الحمدللہ. پہلی دلیل، جو باتیں ہم سے اوجھل ہیں یا ہم سے پیشتر ہوئی ہیں ان کی معرفت ان کی بابت خبر ہی کے ذریعے ہو سکتی ہے، اور ثقہ راویوں کے واسطے ہی سے آئی ہوئی خبر متواتر علم ضروری کا فائدہ دیتی ہے. لہذا یہ بات ثقات کے حوالے سے وارد خبر تواتر کے ذریعہ بدیہی طور پر صحیح بات ثابت ہو جاتی ہے کہ طائفہ اہل حدیث کا وجود تمام اسلامی فرقوں کے وجود میں آنے سے پہلے عہد نبوی ہی سے ہے، کیونکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیزیں اخذ کی تھیں وہ مبنی بر صحت و صداقت تھی. اس لیے آپ نے ان کے ہاتھوں جو کچھ بھی انجام پایا اس کی حقانیت کی شہادت اسی وقت مرحمت فرما دی تھی، اور ان کے حق میں اپنی دعائے مبارک کے ذریعے اس بات کی تصدیق بھی فرما دی تھی. نظر اللہ امرأ سمع مقالتی هذه فوعاها فأداها كما سمعها. اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جس نے میری اس بات کو سنا اور اسے اچھی طرح ازبر کر لیا اور پھر اسے جس طرح سنا تھا من وعن ویسے ہی ادا کر دیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہی اپنی باتوں کی تبلیغ کا حکم فرما کر انہیں عادل قرار دیا. ارشاد فرمایا لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ. تم میں سے جو لوگ یہاں حاضر ہیں وہ
ان باتوں کو ان تک ضرور پہنچا دیں جو یہاں نہیں ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں اس بات کی شہادت بھی فرما دی، وہ آپ کے بتائے ہوئے وصف پر صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے عہد ذری سے لے کر نسل بعد نسل ہر دور اور ہر زمانہ میں حق پر غالب رہتے ہوئے تا قیامت قائم و آباد رہیں گے، جیسا کہ ارشاد گرامی ہے لا تزال طائفة من امتی قائمة على الحق قائمة على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي امر اللہ، رواه البخاری و مسلم۔ میرے امت کا ایک طائفہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، انہیں ان کے مخالفین ذکر نہ پہنچا سکیں گے یہاں تک کہ اللہ کا حکم آئے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی حفاظت و صیانت، ان کی تبلیغ اور آپ کے عہد سے لے کر آج تک آپ کے الفاظ و ادائیگی کو مکمل طور پر ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس کی بصحت و تمام روایت کرنے والوں کی عدالت کے سلسلہ میں 90 پیشین گوئی ہے، اور یہ چیز سب سے پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے ثابت ہے، پھر ان کے بعد ان لوگوں کے لیے جو بلا انقطاع ہر دور و ہر زمانہ میں نسل در نسل مذکورہ صفت کے ساتھ قیامت تک اسی منہج پر قائم و دائم رہیں جس پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین عہد رسالت میں قائم تھے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حفظ، تبلیغ اور اصول و فروع کے تمام چھوٹے بڑے مسائل میں ان کی اتباع حدیث کے سبب اہل حدیث کا لقب انہی پر غالب تھا۔ سب سے پہلے اہل حدیث کا لقب صحابہ کرام ہی کو دیا گیا، انہیں ان کی زندگیوں میں اور وفات کے بعد بھی اہل حدیث کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ اہل حدیث نام کا آغاز نام اور وجود دونوں اعتبار سے انہی صحابہ کرام سے ہوا، اور ظاہر ہے کہ یہ تو ائمہ اربعہ رحمہم اللہ کی پیدائش سے پہلے کی بات ہے، چہ جائے کہ تقلیدی مذاہب بلکہ تمام اسلامی فرقوں کا ظہور ہو۔ لہذا اس دلیل سے ثابت ہوا کہ طائفہ اہل حدیث کا طریقہ کوئی نیا مذہب نہیں ہے، بلکہ یہ تو وہ اولین ترین بنیاد ہے جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قائم تھے، اور اسے آپ نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم اور ان کے بعد کے لوگوں کے لیے چھوڑا، اور یہ لوگ الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد سے لے کر آج تک آپ کے بتائے ہوئے وصف پر بلا انقطاع عہد بعہد قائم ہیں۔ اللہ عز و جل انہیں ہر زمان و مکان میں خوب بڑھائے تا آ کے قیامت قائم ہو جائے۔ 3 دلیلیں دی ہیں، ہمارے علماء تو جانتے ہیں لیکن جو غیر عالم ہیں اور یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اہل حدیث صحابہ کے سب سے پہلے صحابہ کرام ہیں، حدیث عمل کرنے والا، حدیث پڑھنے والا۔ دلیل پہلی حدیث نضر اللہ امرأ سمع مقالتی، یہاں الفاظ بدلے ہوئے پڑھتے ہیں، پوری حدیث اس طرح سے ہے نضر اللہ امرأ سمع مقالتی فحفظها ووعاها ثم اداها كما سمعها۔ ذرا غور کریں، نضر اللہ امرأ سمع مقالتی، اللہ تعالیٰ تعالیٰ رکھے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اہل الحدیث کی فضیلت میں سب سے بڑی بشارت جو ہے وہ اس حدیث میں نضر اللہ امرأ سمع مقالتی، اللہ ہمیشہ تر و تازہ، خوش، سدا بہار رہے۔ کس کے لیے؟ جس نے مقالتی میری بات سنی۔ آپ کی بات ہی کیا ہے؟ حدیث، ٹھیک ہے نا؟ پھر 3 چیزیں، فحافظها، سننے کے بعد اس کو محفوظ کیا، حفظ کیا، ٹھیک ہے نا بھائی؟ نمبر 2 ووعاها، اور اس کو محفوظ کیا۔ اب یہاں تکرار ہو رہی ہے،
اگر دونوں کا معنی کیا جائے کہ محفوظ رکھا تو کیا ہو رہا ہے؟ تکرار. نظر اللہ، بڑی حکمت بڑی تفقع سے شیخ نے دلیل دی ہے. یہ دلیل جو ہے عام طور پر اہل حدیث مسلک کی تاریخ اور وجود میں ہم نے تو نہیں دیکھا کسی نے نقل کیا ہو، فضائل میں نقل کر. صرف میں نے دیکھا یہ شیخ احمد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ان کی تفقع ذرا دیکھے اس حدیث سے اخذ کر رہے ہیں کہ ہمیشہ اہل صحابہ کا کیا تھے؟ اہل حدیث. اب ذرا غور کریں. نظر اللہ مران سمع، اللہ خوش رکھے تر و تازہ ہمیشہ ہرا بھرا رکھے کس کو؟ میرے اس امتی کو جس نے میری حدیث کو میرے قول کو سنا. فحافظھا، اور اس کو کیا کیا؟ ووعاھا، اور اس کی حفاظت کی. تکرار ہو گیا. اسی لیے ایک ملا علی قاری حنفی ہیں، مرقات المفاتیح شرح مشکات، اور بخاری کی جب شرح لکھنے لگے تو کہا میں سب سے توبہ کر لیا. یعنی بخاری نے آخر میں ان کو بھی اہل حدیث بنا دیا. سمجھئے نا؟ مشکات کی شرح میں وہ اور اس کے علاوہ بھی لوگ رکھتے ہیں کہ فحافظھا، اس کو اپنے حفظ سے یاد، حفظ میں دل و دماغ میں یاد کر کے رکھا. ووعاھا، اور اپنے عمل کے ذریعے اس کو باقی رکھا. تو پتہ کیا ہو گیا؟ صحابہ حدیث سنے، یاد بھی رکھا اور اس پر. اہل حدیث کیا کرتے ہیں؟ یاد کرتے ہیں باقی تعویذ بنا دیتے ہیں. لیکن ان کی تفقع شیخ کی کیسی تفقع، حفظ کیا اور عمل کیا. اسی لیے امام رام ہرمزی المحدث الفاصل بڑی عجیب سے بات نقل کرتے ہیں، ان سے اور نقل کیا. پوچھا گیا کہ تم اتنی حدیثیں کہاں سے یاد کرتے ہو؟ اتنی حدیثیں آپ؟ اللہ اکبر. تو کہتے ہیں کنا نستعین بالعمل علی حفظ الحدیث. بھائی ہم لوگ حدیث یاد کرنے میں کا طریقہ سب سے بڑا تھا جو حدیث پڑھتے اس پر عمل کرتے، کبھی نہیں بھولتی نہیں. ہمارے بر صغیر میں آپ لوگ سوچتے ہو کہ بات کہیں کہیں چلی جاتی ہے. چند سطر کے بعد واللہ سید سلیمان ندوی کا نام سنا نا؟ کہتے تھے زندگی بھر ہم کو اشکال تھا. حدیث کسی نے کہا بخاری کو 7 لاکھ حدیثیں، احمد بن حنبل کو 6 لاکھ، ابو داؤد کو 5 لاکھ. آخر انسان کے اتنی حدیثوں کو کیسے یاد کر رکھے ہوں گے؟ کہتے ہاں برابر ہمارے ذہن میں الجھن رہتی تھی، یقین نہیں پڑتا تھا کہ انسان اتنی حدیثیں کیسے یاد، وہ بھی سند اور متن. کہتے ہیں لیکن جب ہماری ملاقات مولانا محمد بن یوسف سورتی رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے. ایک زمانہ ایسا ہندوستان میں گزرا ہوا ہے کہ 3 عربی ادیب تھے دنیا کے سب سے بڑے ٹاپ کے، ہندوستان کے بلکہ دنیا کے. مولانا محمد بن یوسف، مولانا عبدالعزیز میمن اور مولانا عبد المجید حریری بنارسی. 3 آدمی. اللہ کا فضل و کرم تو تینوں اہل حدیث تھے. اس کا مطلب عربی ادب بھی ہندوستان میں واقع رکھا تو کس نے؟ اب تم رستم زماں ہو گئے تو کوئی بات ہے، لیکن پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، کوئی جانے یا نہ جانے چمن ہمارا حال جانے. تحریکیں تو محسوس ہیں. مولانا محمد بن یوسف سورتی حج میں آئے، کتنے بڑے عربی ادیب تھے. حج میں آئے، مینا کے میدان میں بڑی مشکل ہوتی تھی. بھائی آپ لوگ نہیں دیکھے ہیں، حج پرانا تھا، بڑا مشکل ہوتا تھا. پانی اور یہ سب کام آسان اور پتھر مارنا. پانی لینے میں نل رہتا تھا یا گدھے پلاد کے لایا جاتا تھا. مولانا محمد بن یوسف سورتی رحمۃ اللہ علیہ، سورت کا نام سنا؟ سورت گجرات کے تھے. اور ماشاء اللہ پانی لینے کے لیے گئے تو ایک عربی چھڑک دیا ان کو. سارا جھگڑا پانی لینے میں ہوتا تھا. کیوں؟ گھنٹے سے لائن لگایا، بیچ میں کوئی کود پڑا تھا. اب علامہ رشید چپک پڑے بیچ میں، مولانا سورتی نے دھکے دیا. اب وہ یہ ہندی لگ رہا ہے، اور انہوں نے اپنی عربی جھاڑی. کون؟
نہیں علامہ رشید تو انہوں نے عربی میں کہا تھا، تو عربی میں شیر کا ثواب سے اور چھڑکا، ایک شیر کی ایک جملہ 2 جملہ استعمال کیے، میں نہ ابن آدم بات چیت مصری لہجہ انہوں نے استعمال کیا، غصے میں آ گئے تو فصیح عربی بھول گئے علامہ رشید ویسا مصری، اب وہ کون سی عربی بولنے لگے؟ لوکل بدو والی، ہاں سمجھ گئے نا؟ اتنے میں کچھ اور عرب وہ کے قطر کے سعودیہ کے جو 2 عالم لڑ رہے ہیں، رشید رضا مصری بڑے چاکری ہے کون سا انسان ہے، جنات ہے۔ اچھا اب دوسرے عربی آ گئے، ہر عربی کے علاقے کا لہجہ الگ، جس نے ان سے کچھ کہا اس کے لہجے میں بات کی، یہ مسئلہ میرا کے میدان حیرت، جو بھی جس عرب کوئی فصیح بولتا ہے تو فصیح، کوئی اگر قبیلے والا اپنی قبیلے کی زبان تو اس قبیلے کی زبان، یہ ہے کون سا انسان؟ بعد میں پتا چلو علامہ رشید رضا مصری عرب کا مشہور ادیب مارک، ادھر دوسرے لوگ یعنی گفتگو کرتے ہوئے علامہ رشید رضا مصری اپنا ہتھیار ڈال دیے، تسلیم کر لیا۔ اس کے بعد جب تک مینا میں اور مکے میں موجود تھے مولانا محمد بن یوسف صورتی، علامہ رشید رضا مصری نماز پڑھتے ہیں، ناشتہ کرتے، اس کے بعد این ادیب الہند، این ادیب الہند، ان سے عربی بولنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ یہی اللہ اکبر، اللہ سید سلیمان ندوی کہتے جب ہماری ملاقات ان سے ہوگی، کن سے؟ کہتے ہیں کہ پتا چلا یہ شخص ایک مجلس میں 40,000 جاہلیت کے اشعار سنا دے گا۔ کتنے؟ 1 2 نہیں، کلیات اکبر، کلیات اقبال نہیں، وہاں تو ہزاروں کے 40,000 جاہلیت کے اشعار، یہ انسان زبانی جب چاہے جو سن لے ان سے۔ علامہ سید سلیمان ندوی کہتے ہیں جب اس اہل حدیث سے عالم سے ملاقات ہو گئی تب زندگی بھر کا سارا اشکال دور ہو گیا۔ جب اس 14ویں صدی کے اندر یہ ایک ہندوستانی 40,000 جاہلیت کے اشعار یاد کرتا ہے تو اس زمانے میں بخاری اور مسلم کو اتنی حدیثیں یاد کر لینا کوئی تعجب کی چیز نہیں ہے۔ اور انہی علامہ محمد بن یوسف صورتی ہیں جن کی کتاب ہمارے ہندو پر اظہار پڑھائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو کہتے ہیں یہ کہ عمل کیا، پھر کیا کیا اس کو عمل کیا، کنا نستعین، ہم لوگ محدثین سے پوچھا کہ کیسے حدیثیں یاد کیے؟ کہتے ہیں ہم حدیثیں صرف زبان سے نہیں، زبان سے یاد کرتے، دماغ میں محفوظ رکھے، اس حدیث اسی دن عمل شروع کر دیتے۔ اسے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ یتیم تھے، آج بھی ہماری ماں اور بہنوں کو توفیق دے اپنی اولاد کی ایسی تربیت، اور ہمیں آپ کو بھی چاہیے کہ ایسی بیوی لے کر کے آئے، میڈم نہ لے کے آئے کہ کل سر پر چڑھ جائے۔ سارا مسئلہ تو یہ ہے، نہیں وہ چاہیے سروس کرنے والی ہو، اسی لیے صبح ناشتہ بھی اپنے سے بنا کے کھاتے، سمجھ گئے نا؟ بچوں کی تربیت کون کرے گا؟ نہیں، ہم بھی نوکری اور بچہ بیبی ہوم میں، کیا تربیت ہوگی بچے کی جب بیبی ہوم میں رہے گا؟ امام سفیان ثوری کی ماں بیوہ ہے، بیٹا ہے، شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، کوئی جائیداد پراپرٹی نہیں، کوئی کمانے والا نہیں، ایک چرخہ خریدی اور 2 لوگ کیا سے سوت لے کے آتی، اسی سوت سے چرخہ چلا کر کے دھاگے تیار کرتی اور بیچتی تھی بازار میں، اور اسی آمدنی سے گھر کا خرچہ چلاتی اور اپنے بیٹے سفیان ثوری کو عالم بناتی تھی۔ لیکن ماں ہو تو ایسی ہو، کیا کہتی ہے؟ بیٹے سفیان، یہ میں نے تم کو 1 دینار دیا ہے، اور جب تک 5 حدیثیں یاد کرنے کے بعد عمل نہیں کرو گے، ماں شرط لگا رہی ہے، بیٹے حدیث پڑھ کے آؤ گے، جب اس حدیث عمل کرو گے تو اگلی فیس دوں گی ورنہ نہیں دوں گی۔ جب ایک ماں یہ حدیث کو یاد کرانے کے لیے اتنی کوشش، کس کے ذریعے؟
عمل. ہمیں ایسا بیٹا نہیں چاہیے جو حدیث تو پڑھ لے لیکن حدیث اس کے عمل میں نہ آ جائے. بیٹا سفیان، ہمیں ایسا عالم بیٹا محدث ہونا چاہیے کہ جس کے زبان پر جو حدیث ہو اس حدیث کو اس بیٹے کے عمل میں ہم دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ دعا کرو ہم اور آپ کو ایسا عالم بنائے اور ماں بہنوں کو بھی ایسی اولاد کی تربیت کرنے کی توفیق دے. چلیں تو دلیل سمجھ میں آ گئی. جب حدیث صحابہ سنے پڑھتے اور کیا کرتے اس پر یہی اہل حدیث ہیں. پھر اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا دوسری دلیل چاہیے کہ جو لوگ مجھ سے حدیث سن رہے ہیں یہ بعد میں آنے والوں کو پہنچا دیں. جب عمل نہیں کرنا تھا تو پہنچانے کی کیا ضرورت تھی بھائی. دوسری چیز سبحان اللہ ان کی دلیل شیخ احمد کا علم تفقہ فی الحدیث ذرا دیکھیں. لوگ کہتے ہیں کہ اہل حدیث جو ہوتے ہیں ان کو فقہ نہیں آتی. ان کو فقہ جب میں دبئی آیا تو شیخ ابھی بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے. یہ بتا دیں دبئی تقریباً ابھی 2 ہی سال ہمیں پہنچے ہوا تھا کہ امارات حکومت نے یہ آرڈر جاری کر دیا کہ سعودی جامعات سے جو لڑکے علماء پڑھ کر کے آتے ہیں ان کو فقہ نہیں آتی. اس لیے دعوت یعنی تصویر دروس درد دینے کی اس وقت نہیں دی جا سکتی جب تک فقہ نہ جانے انسان. اور وہاں کی حکومت اور اوقاف میں کے ذہن میں ڈالا گیا تھا یہ لوگ صرف حدیثیں رکھ لیتے ان کو فقہ نہیں آتی. اب میں داخل ہوا شیخ زندگی کا عجیب واقعہ داخل ہوا مدیر پکڑا کہاں چلو کہاں چلنا ہے اوقاف میں سب کا امتحان ہوگا. ارے یار دیوبند میں امتحان دیا جامعہ سلفیہ میں دیا فیضان میں دیا مدینہ یونیورسٹی میں دیا. اب جب محراب ممبر پر آ گیا تو پھر ایک امتحان کھڑا ہوگا. اب کچھ لوگ تو ایسے تھے لفٹ ہمارے ساتھ مدیر چاہا تو بھاگ لیے. اب 2-3 آدمی ہم لے کے گیا آفس میں بیٹھے 3 ممتحن بیٹھے 2 عربی اور ایک خان صاحب بیٹھے جو وہاں کو مفتی اعظم تھا پرانا. کس کلیے سے فارغ اور سب سے پہلی صحبت ہماری آئی اور ملا تو میں ملا کہ سب ادھر ادھر ہو گئے اور بیٹھک جو سب سے پہلے ہماری. تو اس میں جو حدیث والا تھا کس کلیے سے کلیت الحدیث سے سوالات کے دھڑا دھڑ جواب دیتے گئے. تو وہ جو پٹھان تھا وہ حنفی فقہ کا بڑا ماہر سمجھا جاتا تھا آج بھی زندہ ہے. اس نے کہا کہ کون سی فقہ پڑھی ہے. کہا کون سی فقہ. میں نے کہا کون کی سی نہیں تم نے کتنی پڑھی ہے. کہ حنفی. میں نے کہا ہم نے 4 فقہ پڑھی. کیا تم امتحان ہوا ایسے ہی اور مدیر بازو بیٹھا ہوا ہم نے 4 فقہ پڑھی. بتایا تم مجتہد پڑھی تھی میں نے فقہ المقارن. میں نے کہا ایک امام کی فقہ پڑھنے والا 4 امام کی فقہ کرنے والا کی امتحان کیسے لے گا. ہونا تو چاہیے کہ میں تیرا امتحان میں پورا ہنگامہ اللہ کی قسم یہ سعودی جامعات اور سعودی خريجين کے متعلق جو غلط فہمی دنیا میں تھی اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور آپ ان جیسے مشائخ کی دعاؤں سے میرے ذریعے صاف کر دیا. پھر آگے بڑھا نہیں فقہ حنفی میں کیا پڑھیں گے تو میں سمجھتا تھا پٹھان ہے. ہاں نہیں تو پٹھان تھا نہیں ان کو سمجھ ہو گیا پٹھان. اب کہا نہیں کہا کون شرح پر کون سی فقہ پڑھی ہے. میں نے کہا بھیجتی دے سب سے پہلے کیا نام لیا اور وہاں کہیں پڑھا ہوا تھا بھیجتی دیور پڑھا تھا. ہاں اب بھیجتی دیور کا تعلیم نام نہیں سنا تھا. وہ فارسی افغانی اور ہم انڈین. پھر اور کون سی دیکھا. میں نے کہا ہاں یہ 7 جلدوں میں ہے. کہا کیا اس میں. میں نے کہا وضو سے لے کر کے اچار بنانے تک کا طریقہ. اچار بنانے اور مربع بنانے کا بھی طریقہ اس میں. پھر اور کون سے پڑھا. میں نے کہا مالا پتمن ہو
مالا بدھا یہ فارسی بھی تھی. یہ کتاب کون بڑا میں نے کہا فقہ حنفی مؤلف قاضی ثناء اللہ پانی پتی ضمیر شاہ اسماعیل شاہ ولی اللہ دہلوی. اور کون پڑھی؟ میں نے کہا نور العزا، اور واقعی میں پڑھا تھا نور العزا. کہاں شہادہ. میں نے کہا انت حنفی ولا تعرف اسماء الکتب الحنفیہ. اب وہ دیکھ رہا تو اور منہ ہیں جو حدیث والے انت حنفی ولا تعرف اسماء الکتب الحنفیہ. ارے کیسا حنفی تو ہے؟ حنفی فقہ کتابوں کا نام بھی تجھے نہیں معلوم ہے؟ شرمندہ ہوا بس ختم. واللہ پھر سارے دعات کا امتحان. ہمارا مدیر تھا، اس نے شیخ ابن باز کے پاس لکھ کر کے بھیجا کہ داعیہ شیخ ظفر نے پوری دنیا میں جہاں خریجین جو مملکہ ہوتے تھے ان کے متعلق ایک افواہ اڑائی جاتی تھی کہ یہ لوگ فقہ نہیں جانتے. شیخ ظفر نے سارا اشکال دور کر دیا. اس دن سے لے کر کے آج تک کوئی قرارداد نہیں آئی کہ یہ اہل حدیث جو ہے فقہ. ہم لوگ جانتے ہیں فقہ، پڑھتے ہیں، تفقہ فی الحدیث بھی رکھتے ہیں. تو بولے کتنی بڑی دلیل کہ چاہیے کہ اللہ سن شہادت دی، چاہیے کہ ہم سے حدیث سننے والے جو حاضر ہیں وہ ان کو پہنچا دیں جو حاضر. کیا مطلب ہے؟ کہہ رہے ہیں شیخ احمد حدیث پڑھنے والوں کو معتبر اعلان رسول نے قرار دے دیا، معتبر قرار دیا. نہیں ہوا؟ حدیث پڑھنے پڑھانے والوں کو ثقہ معتبر قرار دیا کہ ہاں ہم نے جو زبان سے ادا کیا تو اور تم معتبر ہو، اسی لیے بعد میں آنے ان کو تم پہنچا دو ہمارے پاس موجود نہیں ہے. اگر عمل نہیں کرنا تو اس کی کیا ضرورت تھی مقدماری کی. پھر آخر میں ایک دلیل دے دی کہ اہل حدیث کبھی ختم نہیں ہو سکتے، ہمیشہ سے ہمیشہ. پھر مشہور حدیث لا تعداد استمرار کا سکا چلے سے. دوسری دلیل امام ذہبی رحمہ اللہ نے تذکرۃ الحفاظ کے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 39 اور امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے اپنی سند سے تاریخ بغداد. یہ امام ذہبی کے نام آیا نا، یہ امام ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں. اور کبھی اگر نوبت آ جائے بس 1 منٹ لیں گے زیادہ نہیں کہ تاریخ کتنے بڑے بڑے اہل حدیث گزرے ہوئے ہیں. تو ان کی کتاب تذکرۃ الحفاظ پاکستان سے اردو میں ترجمہ ہو گیا ہے. اور اگر آپ اور آسان چاہیں تو ایک کتاب کا نام نوٹ کر لیں، مولانا ابو یحییٰ محمد شاہ جہاں پوری متوفی 1920. یہ اصل میں حنفی تھے. تمام علماء دیوبند شاہجہاں پور، کہاں کے؟ شاہجہاں پور کے سارے علماء اہل حدیث نے ان کو پڑھ کر کے فارغ ہوئے تو سب لوگوں نے چندہ دے کر کے ان کو بھیجا تھا رامپور. کہاں بھیجا تھا؟ رامپور اور خیر آباد. ہمارے بر صغیر میں خیر آباد اور رامپور یہ دونوں ایسے شہر تھے جہاں علوم عقلیہ، منطق، فلسفہ اور مناظرہ کے بڑے بڑے استاد ہوتے تھے. مناظرہ کیسے کیا جائے تو انہوں نے وہاں کے احناف نے ان کو مناظرہ پڑھنے کے لیے بھیجا کہ جاؤ پڑھ کر کے آؤ اور حنفیت کو بچاؤ، کیونکہ غیر مقلد بڑی تعداد تیزی سے بڑھ رہی ہیں. تو اہل حدیثوں کے خاتمے کے لیے نام کیا ہے؟ ابو یحییٰ محمد شاہجہاں پوری گئے. ماشاء اللہ خوب مناظرہ سیکھا اور جب اطمینان ہو گیا دنیا میں کوئی اہل حدیث تو کہتے نہیں چیٹے، غیر مقلد کہتے تھے. اب غیر مقلد ہم سے کیا مقابلہ کرے گا، تو پورے ہندوستان سے اہل حدیثیت کو ہم ختم کر دیں گے. آئے سینہ تانے اور آستین چڑھائے، اب چیلنج کرتے تھے. پہلا مناظرہ ان کا ٹھن گیا مولانا بدر الحسن سہسوانی رحمت اللہ علیہ سے.
اہل حدیث عالم کا نام کیا تھا؟ بدر الحسن سہسوانی. اعلان ہوا، مناظرے کی تاریخ مقرر کی گئی. ساری دنیا امت پڑی. کیوں؟ ہمارے مولانا کے سامنے کیوں ٹکے گا؟ 3 سال کا کورس کر کے آیا ہے مناظرے کے لیے. جیسے مناظرہ شروع ہوا، تقریر پر مولانا بدر الحسن سہسوانی رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نوروں سے بھرے، انہوں نے 5 منٹ میں ان کو لاجواب کر دیا. 5 منٹ سارے مجمع کے سامنے یہ کھڑے ہو گئے. کہا میں شکست کھا گیا اور میں اہل حدیث ہوتا ہوں. کون؟ ابو یحییٰ محمد شاہ جہاں پوری. پھر مولانا بدر الحسن سہسوانی سے کہا کہ بھائی آج تک جو پڑھا سب ختم، اب پھر آپ سے پڑھیں گے. تو کچھ مولانا اپنے مد مقابل سے پڑھی، پھر وہاں سے چلے آئے شیخ الکل میاں نذیر حسین دہلوی سے پڑھی. انہوں نے کتاب لکھی، کہا جاتا ہے کہ گھر کو آگ لگ گئی گھر کے اتادا جاتا ہے نا. آئے کہ جتنے انہیں اعتراضات حنفیہ نے آج تک کی تھی، مولانا رشید احمد گنگوہی، محمود حسن دیوبندی، اشرف علی تھانوی، جتنے لوگ علماء لدھیانوی، یہ جامع الشواہد والے، جتنے لوگوں نے اعتراض کیا تھا، اللہ جزائے خیر دے، اس عالم دین مولانا ابو یحییٰ محمد شاہ جہاں پوری نے سب کے تردید میں کتاب لکھی. کتاب کا نام رکھا الارشاد الی سبیل الرشاد فی مسألۃ التقلید وال، اس کا نام نبہ ہو گیا. الارشاد الی سبیل الرشاد فی مسألۃ التقلید وال اجتہاد، پورا نام آ گیا. انہوں نے اس نام کی کتاب لکھی، چھپی. ان کے سارے اعتراضات کا بڑی سنجیدگی سے جواب دیا اور اس کتاب کے اندر لکھ دیا. کہا 2 واقعے نقل کے. ایک تو یہ کہتے ہیں کہ میں دیوبندیوں سے حنفی بنا ہوں. آپ نے کیا فی تقلید والاجتہاد. 2 چیزیں ان کی بتا کے ہم بات کو آگے بڑھائیں گے. اللہ اکبر، بڑی پیاری بات ہے، دونوں بڑی عبرتناک. نمبر 1 سن کے تعجب کریں گے. کہتے میں وہاں سے نکل کے آیا ہوں، حقیقت اندر کی مجھے خوب اچھی طرح سے معلوم. کہتے اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کم سے کم ہمارے 25% علماء احناف جو ہیں دیوبند، ان کو مطلب کہ اہل حدیث کی حقانیت تسلیم ہو چکی ہے. کتنے؟ لیکن مشکل ہے کہ سمجھتے ہیں اگر ہو گیا تو میرا کیا ہوگا، برادری کیا کرے گی. کہتے ہیں میں جانتا ہوں اپنے اساتذہ مشائخ، اپنے علماء کو 50% ایسے ہیں کہ سب کو مسلک اہل حدیث کی حقانیت معلوم اقرار کر چکے ہیں، لیکن اعلان کرنے کی ہمت ان کے اندر نہیں، خوفزدہ ہے. دوسرا واقعہ کہتے ہیں ہمارے علاقے کے بڑے پیر صاحب تھے، شاہ واجد علی شاہ صاحب سے پکارے جاتے تھے، اور پورے شاہ جہاں پور کے پبلک پر انڈیا گورنمنٹ کی اتنی نہیں چلتی جتنا ان کی چلتی تھی. ان کے پاس کچھ لوگ مل کر کے آئے. کیا حضور؟ کہا کیا ہوا؟ کہا دن بدن یہ وہ غیر مقلد بڑھتی جا رہے، آپ ایسے خاموش بیٹھے رہیں گے؟ جیسے بنی اسرائیل نے کیا کہا تھا، اتذر موسیٰ وقومہ لیفسدوا فی الارض، تو کیا کہا سنقتلوا. دیکھو ایسے آپ خاموش بیٹھے رہیں گے. تو پیر صاحب نے کتنی پیاری بات کہی، اس کو یاد رکھیں. کہتے ہیں اذان ہونے لگی، کہنے لگے کہ اللہ اکبر. پیر صاحب نے کہا اللہ کے بندو، جب حدیث پڑھتے ہیں تو حنفی کیسے رہ جائیں گے؟ حدیث تو سب کو غیر مقلد بنا ہی دیتی ہے. کیا مطلب؟ یہ اہل حدیثوں کا قصور نہیں ہے، یہ جو حدیث ہندوستان میں عام ہو گئی اس حدیث کی برکت ہے. یہ بات سمجھیں. انہوں نے کتاب لکھی اور اس کتاب میں بڑی علمی کتاب ہے اور پورا تذکرۃ الحفاظ کا خلاصہ آ گیا.
چند صفحات میں کون کون اہل حدیث تھا، کس صدی میں تھا، کب تھا، حافظ ذہبی کی تذکرۃ الحفاظ کو نقل کر کے وہ خلاصہ کر کے انہوں نے پیش کر دیا۔ جس کتاب پر کسی نے ترجمہ نہیں کیا پاکستانی بھائیوں نے کر دیا ہے۔ تو تذکرۃ الحفاظ کا ترجمہ پاکستان میں شائع ہے، آپ اس کو پڑھیں اور بہت ساری چیزیں ملے گی۔ اور خاص طور سے اگر چاہتے ہیں تاریخ اہل حدیث، اس کتاب کو لیں، الارشاد الی سبیل الرشاد، اس کو پڑھتے جائیں۔ مئو سے ہاں کیوں نہیں، مئو زندہ باد، مایوس ہو رہے ہیں۔ یہ کتاب اصل میں یہ کتاب مؤلف نے چھپایا تھا اپنے زمانے میں، کتاب نایاب تھی اور پڑھنا بہت مشکل تھا، بے ترتیب تھی۔ مولانا عطا اللہ حنیف بھوجیانی لاہوری رحمت اللہ علیہ، جن کو حدیث کا انسائکلوپیڈیا کہا جاتا ہے، اللہ ان کی قبر کو نوروں سے بھرے، انہوں نے اس کو لیا اور لاہور میں اپنے نظر ثانی اور باقاعدہ تخریج، حوالے اور ہیڈنگ قائم کر کے انہوں نے چھپایا، ہم لوگوں کو ملی۔ پھر اس کتاب کو اس کے بعد ذرا کچھ اور انداز سے جمعیت اہل حدیث، صوبائی جمعیت اہل حدیث بامبے نے چھپایا، اور ابھی چند کچھ عرصے ہوئے اور اچھے انداز میں مونا بھنجن میں مکتبہ الفہیم میں چھپایا ہے۔ کوئی نایاب کتاب نہیں ہے، ذرا اس کتاب کو اگر پڑھیں گے تو بڑا اچھا ہوگا۔ چلے یہ میں نے اس لیے بتا دیا کہ یہاں امام زاہبی کا نام آیا ہے نا، اور امام زاہبی اہل حدیث تھے۔ کیا تھے؟ اہل حدیث۔ ابن تیمیہ کا شاگرد اور کون بنے گا؟ اور امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے اپنی سند سے تاریخ بغداد جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 3 اس میں لکھا ہے۔ ہاں کوئی بات نہیں۔ اور امام حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے الاصابہ جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 457 میں ذکر فرمایا ہے کہ امام ابو بکر بن ابی داؤد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، رأیت فی النوم ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ وأنا بسجستان أصنف حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقلت له إني أحبك فقال أنا أول صاحب حديث كان في الدنيا۔ اللہ اکبر۔ صاحب کا مطلب صاحب حدیث، اہل حدیث۔ خواب میں ابو ہریرہ بشارت دے گئے کہ ہم اہل حدیث ہیں، اور کیا چاہیے، خواب تو حجت ہے نا۔ جن دنوں میں سجستان میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیثیں تصنیف کر رہا تھا، میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو خواب میں دیکھا تو میں نے ان سے کہا میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، تو انہوں نے فرمایا میں دنیا کا سب سے پہلا اہل حدیث ہوں۔ اللہ اکبر۔ سب سے پہلے اہل حدیث تو ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عشرہ مبشرہ ہیں، یہ تو سب سے بعد کے ہیں۔ یہ تو مشکل سے 2.5-3 سال اللہ رسول کا آخری زمانہ پایا، لیکن کہتے ہیں انا اول حدیث۔ کیوں؟ ابو بکر عمر جتنے صحابہ کرام ہیں سب سے زیادہ حدیثیں انہوں نے روایت کی، بلکہ جو حدیث آتی ہے کہ اللہ رسول نے 3 باتوں کی ہمیں وصیت کی تھی، ان میں ایک بات کیا تھی؟ ایک بات یہ تھی کہ اللہ انام اس وقت تک نہ سوئیں جب تک کہ نماز وتر نہ پڑھیں۔ اللہ رسول تو سب کو تہجد کی رغبت دلاتے تھے، ان کو کیا فرماتے ہیں؟ نہیں، سونے سے پہلے اتر پڑھ لینا پھر اس کے بعد سونا۔ شرائع حدیث کہتے ہیں کیوں کہ رات کو بہت دیر تک لوگوں کو حدیث کا درس دیتے تھے، تو اللہ رسول نے اندازہ لگا لیا کہ اتنی دیر تک جو حدیث کا درس دیتا ہوگا، حدیث پڑھاتا ہوگا، تہجد کی نماز وہ نہیں پڑھ سکتا۔ اسی لیے انا اول صاحب حدیث، یہ نہیں کہ مطلب ابو بکر عمر نہیں تو بڑا کوئی پکڑ لے دو، اس کا مطلب پورے صحابہ میں ایک ہی حدیث تھا، نہیں، اہل حدیث سبھی تھے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو کیوں کہا کہ سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے، حدیث کی تبلیغ کرنے والے میں ہوں۔ اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اس حدیث کو یاد رکھیں، جب انہوں نے ان کی شکایت لوگوں نے جا کر حضرت عائشہ سے کیا کہ ابو ہریرہ کہاں سے حدیث لا کے سناتا ہے، تو حضرت عائشہ نے بھی کہا بھائی پتہ نہیں کہاں سے سناتا ہے، بڑا ہنگامہ ہوا۔
تو انہوں نے کیا کہا؟ حضرت عائشہ کا معاملہ ہے، اللہ کے رسول کے لیے بہت وقت اپنے بناؤ سگار تیل اور بال سنبھالنے میں لگا دیتی تھی. سمجھ گئے نا؟ یہ ہمارے انصار بھائی، ان کو تجارت سے پیشہ نہیں، فرصت نہیں، اور یہ مہاجرین انصار ہیں، ان کو اپنی کھیتی باڑی ہی نہیں، چلے گئے صبح کھیتی میں کام کرنے کے لیے تو شام کو لوٹتے ہیں، اور یہ مہاجرین دکان کھول کے صبح سے بیٹھ گئے. لوگوں ذرا پوچھو، ابو ہریرہ نے بھی کبھی محنت مزدوری کی نہیں. ابو ہریرہ سوچتا تھا کہ 3 دن میں 1 دن کھانا مل جائے گا، جب بھی کھا لوں گا، لیکن اللہ کے رسول سے چمٹا رہتا تھا کہ اللہ کے رسول کون سی بات کہے کہ میں اس کو یاد کر لوں. اسی لیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ حدیث رسول سیکھنے عمل کرنے کے جیسی کسی اور صحابی نے محنت نہیں کیا. اسی لیے جب اللہ رسول نے مرتبہ فرمایا، ابو ہریرہ کیا بات ہے، سارے لوگ مانگتے ہیں، کوئی مکان مانگتا ہے، کوئی سواری مانگتا ہے، جتنے تمہارے ساتھی صحابہ صفہ ہیں سب بنا لیے، تم کبھی کیوں کچھ نہیں مانگتے ہم سے؟ ایک ہی شخص تھا پورے صحابہ صفہ میں جو اللہ سے تو کچھ مانگتا ہی نہیں، بس ایسے دیکھتا رہتا کہ اللہ رسول کیا کہیں، ہم یاد کر لیں، کیا کریں، محفوظ کر لیں. اللہ اکبر. کون؟ ابو ہریرہ. اور کبھی کبھار کہتے ہیں بھوک کے مارے بے ہوش ہو کے گر جاتا تھا، تو راستہ گزرنے والے لوگ سوچتے میں تو بیٹھا رہتا تھا کہ میری شکل کو دیکھ کے کسی کو رحم آ جائے کہ بھوکا ہے، کیا کھانا کھلا دو. اور میں جب گشی کھا کے گر جاتا تو گزرنے والا سوچتا ہے اس کو مرگی کی بیماری ہے، جوتا پہن کے گردن خوب رگڑتا تھا. ہمارے اپنے جوتا سکھاتے ہیں نا، کہتے ہم تو یہ بار بار اللہ رسول کو ابو ہریرہ کو کیوں نہیں مانگتے؟ کہا اچھا اللہ رسول ایک چیز میں آپ سے مانگتا ہوں. کیا ہے؟ اسألک ان تعلمنی مما علمک اللہ. بس ایک ہی چیز مانگتا ہوں. کیا؟ اللہ تو آپ کو جو سکھاتا جائے وہ سب کچھ آپ مجھے سکھاتے جائیں. اس کے علاوہ میں کچھ نہیں مانگتا. امام ابن مندہ نے اپنی کتاب الصحابہ میں کتنی عجیب سے بات نقل کرتے ہیں. نبی رہتا صاحب گزر رہے ہیں، 3 نوجوان صحابی جس میں زید بن ثابت ہیں، ابو ہریرہ ہیں، تینوں بیٹھے گفتگو کر رہے ہیں. اللہ کے رسول آگے چوتھے کھڑے ہو گئے. آنے پر میں تم لوگ اپنی اپنی مرضی سے دعا کرو، میں آمین کہوں گا. کتنی خوش نصیبی تھی، تینوں کی قسمت جاگ اٹھی تھی. دعا کرو میں آمین کہوں گا. تب تینوں نے کہا ابو ہریرہ تم بڑے نہیں، تم دعا مانگ لو. صاحب کو ابو ہریرہ اپنے کو سپریٹ رکھے اور دونوں سے پہلے دعا منگوائی. تم دعا مانگ لو، تم دعا مانگ لو. چلو اب ایک نے اٹھایا اللہم انی اسألک کذا وکذا، چلا جا اللہ مجھ کو یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے. جب سمجھا کہ سب کچھ مانگ لیا تو خاموش ہو گیا. اللہ اس نے فرمایا آمین. اللہ اس نے جو مانگا دے دیا. پھر دوسرے ابو ہریرہ نہیں آپ بھی مانگ لے. دوسرے نے مانگا اللہ مجھے یہ دے دے، یہ جتنا مانگتا تھا مانگا. جب سوچا کہ بس سب کچھ مانگ لیا خاموش ہو تو اللہ نے کیا فرمایا آمین. اب تیسرا کون بچا؟ اللہم انی اسألک ما سألک صاحبیا واسألک علما نافعا. اے اللہ ساتھیوں نے جتنا مانگا وہ سب ہم کو دے دے اور ہم کو علم نافع دے دے. یہ کتنی دعا مانگی تو دونوں تھے میں بڑا اور مانگوں گا. دونوں کا اللہ رسول کا سوا کا قدوسی یہ نوجوان بھابھی لے گیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر.